بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود ہو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت اور تمام صالحین پر۔ جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ازالہ شبہات ہے، تو آج ہم جس شبے کی طرف چل رہے ہیں وہ شبہ بڑا ٹاپ کا شبہ ہے، اور شبہ ڈالنے والے بھی اس کے اوپر بہت لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، اور اس کا جو ازالہ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، تاکہ اصل جو مطلب ہے بات کا اس سے ہم آگاہ ہو جائیں۔ پہلے شبہ سنیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے ازالے کی طرف آتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ جی جو صالحین ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ بڑی طاقت کے مالک ہیں، بس یہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، بس ان کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، وہ اسی طرح بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس بہت اختیارات ہیں، ان کے کہنے سے جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ کہے کچھ، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کچھ کرنے کا تو بس وہ یوں فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے چیز۔ یہ شان تو اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ جو وہ فرمائے وہ ہو جائے۔ اگر یہی سیم جملہ مخلوق کے لیے کہہ دیا جائے کہ مخلوق میں سے خواہ وہ انبیاء اور صالحین ہی کیوں نہ ہوں، جب یہ کہا جائے کہ وہ کچھ کہہ دیں تو وہ ہو جائے، تو یہ تو شرک ہو گیا، اور توحید کے تو تم نے پرخشے اڑا کے رکھ دیے، اب تو توحید باقی نہ رہی، تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ گزشتہ درس میں نے اسی کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی کہ انبیاء اور صالحین کو، انبیاء کو خاص کر اختیار ہوتا ہے، اور وہ اختیارات والی آیات میں نے ان میں سے بعض تلاوت کی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر ناظرین کے اندر ایک شبہ ہوگا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی باتوں والا کوئی اختیار بتائیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے اختیار بھی وہ عطا فرماتا ہے جو عوامی سطح کے ہوتے ہیں، اور انبیاء صالحین کو بڑے اختیارات بھی وہ عطا فرماتا ہے۔ چھوٹی بڑی کی جو تفریق ہے نا، فرق کرنا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہی نہیں بلکہ جہالت ہے، کیونکہ چھوٹی باتوں میں بھی وہی اختیار دیتا ہے تو بڑی باتوں میں وہی اختیار دیتا ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ جن کو وہ فوق الاسباب کہتے ہیں نا، اسباب سے بڑی باتیں، یا اس کے لیے وہ لفظ بولتے ہیں غیر امور عادیہ، کہ جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے کام نہیں، بڑی بڑی باتیں، آج ان اختیارات کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہوگا۔ تو شبہ یہ ہے کہ ان کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، یہ بات کہنے سے تو شرک وارد ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شرک وارد نہیں ہوتا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزون بنایا ہوتا ہے، ان کو اذن دیا ہوتا ہے، ان کو اجازت دی ہوتی ہے، ان کو مختار بنایا ہوتا ہے، اس لیے ان کے کہنے سے وہ بات ہو جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی اللہ نے ان کا اس کو اذن دیا ہوتا ہے۔ اس کے جواب اس کے لیے دو لفظ ہیں۔ ایک تو ہے خاص صوفیہ کی اصطلاح کا، وہ کہتے ہیں اہل تکوین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کن والی طاقت کا کچھ حصہ عطا فرما دیا ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے۔
اور اہل علم جو ہے ان کی اصطلاح اس کے لیے معزون ہے کہ وہ اذن دیے گئے ہوتے ہیں. تو معزون کے کہہ لیں یا تکوین کہہ لیں یا عام لوگوں کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آج اسی پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے دو تین چیزیں جو ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ ضرور سن لیں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو. میں ہمیشہ جب وہ پہلی باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کافی ٹائم نکل جاتا ہے، لیکن میں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تاکہ یہ بھی بات ہو جائے کہ ہم مانتے کیا ہیں اور اس کا کس طرح سے تعلق، اوپینین دینے والے جلدی اوپینین نہ دیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء صالحین کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے، اگر انبیاء ہیں تو وہ معجزے کی صورت میں ہوتی ہے، اولیاء ہوں تو وہ کرامت کی صورت میں ہوتی ہے. تو وہ جو معجزہ اور کرامت کی صورت میں ان کو طاقت ملتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، اور وہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ ذرا سن لیں. فعل جو اس کے اندر خلق ہوتا ہے، پیدا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے اور اس کا اظہار انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے ہوتا ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ولی نبی ہونا. نبی ہونا یہ بھی ایک طرح کا معجزہ ہے اور اللہ کی عطا ہے. اس میں نبی یا ولی کا، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو ان کا کچھ اختیار نہیں ہوتا، یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چنتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یا اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. کسی کو رسالت کے لیے چننا. اللہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کا سینہ کھولنا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں رسالت رکھنی ہے، اللہ جانتا ہے اس نے عزت و کرامت کہاں رکھنی ہے، یہ اسی کا کام ہے. لیکن جب وہ نبی بنتا ہے، ولی بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں کرتا. یہ تو اللہ کی خاص مخصوص شان ہے. اب جو نبیوں کو اور اولیاء کو طاقتیں ملتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. اب ان دونوں طرح کی تفصیل سن لیں. ایک یہ ہے کہ نبی دعا فرما دے، ولی اللہ کے حضور دعا کر دے کہ یا اللہ مجھے یہ طاقت دے دے، اور اللہ اس کو طاقت دے دے، اور اللہ اس نبی یا ولی کے کہنے سے کوئی کام صادر فرما دے. اس میں اس کا کسب اور اختیار اتنا تو ہوتا ہے کہ اس نے دعا کی ہوتی ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے میں اس کا اختیار نہیں ہوتا. پھر اس کی بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سے کچھ کر دیا، بس وہ ایک بار ہو گیا، لیکن اس کے اوپر اس کا تصرف نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اس طرح سے کر لے. ایک تو یہ ہے. مثلا وہ کبھی کبھار کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کام ہو گیا. مثلا اس کی مثال یوں کہہ لیں کہ شق القمر کا معجزہ، چاند کا شق ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے، آپ کی دعا سے ہوا، لیکن یہ بار بار نہیں، بس ایک بار ہو گیا. اور دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا، انبیاء اور صالحین کو، پھر اس پر ان کا قبضہ کر دیا کہ وہ جب چاہیں اس کو استعمال کر لیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سینہ کھول دیا، ان کی زبان جو ہے اس کی جو درستگی فرما دی، اور عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ان کو یہ بیان کی طاقت دے دی کہ وہ بیان کھل کر بیان کریں فصاحت کے ساتھ. یہ ملا تو معجزہ، ملی تو طاقت ان کی دعا سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو تصرف دے دیا کہ اب وہ جب چاہیں اس سے گفتگو فرمائیں، جب چاہیں وہ فقاہت کے ساتھ بیان کریں. ملا دعا سے ہے، لیکن اس کے اوپر تصرف، قبضہ، قدرت دے دیا اور تفویض کر دی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنی ہے، گفتگو فرمانی ہے، بیان کرنا ہے فقاہت کے ساتھ، تو ایچ ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان کو مل گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک ملک عطا فرما، اور مجھے ایسا کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو. ان کی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
ان کو ہوا کے اوپر اختیار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اب وہ جو قبضہ ان کو ملا، هَذَا طَاعُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب، ان کو قبضہ مل گیا کہ اب جب تو حکم کرے گا تو ہوا چل پڑے گی، جب تو حکم کرے گا تو ہوا تجھے وہاں لے جائے گی، تو حکم کرے گا تو وہ تخت نیچے آ جائے گا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تصرف ان کو طاقت عطا فرما دی۔ اب ایچ ٹائم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ایک تو وہ تھا پہلے والا جو اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا، بس فرما دیا، اس کے اندر ان کا قصد و اختیار کوئی نہیں تھا۔ اب دوسرے کے اندر اتنا تو تھا کہ دعا مانگی، اب تیسرا یہ ہے ان کے اوپر یہ کر دیا کہ اب تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے، اب جب چاہو اس کو استعمال فرماؤ، یہ ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو ایک ایسا اختیار دے دیا کہ جس سے ان کی عزت افزائی ہو۔ اب وہ جب چاہیں دعا بھی نہ کریں، پہلا تو یہ تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اب تیسرا یہ ہے کہ دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ان کے اندر ایک ایسی طاقت بلٹ کر دی ہے، ایک ایسا تصرف عطا فرما دیا ہے، اب یہاں دعا کی بھی ضرورت نہیں، بس ہاتھ اٹھا دیا، ایسے کر دیا، زبان سے نکال دیا تو وہ کام ہو گیا۔ اب جب عوام ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، تو ہماری یہ مراد ہوتی ہے دوسرا نمبر والی، یعنی جو ان کو دعا سے مل گئی ہے یا بن مانگے اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کوثر کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہو، بس اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا، بس وہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ یہی وہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئیں، ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائی، ان کا ان میں انبیاء صالحین کا کسب اختیار نہیں تھا، اور دوسری میں دعا تھی، اور تیسری میں دعا بھی نہیں، بس ویسے ہی اللہ نے عطا فرما دیا ان کی عزت افزائی کے لیے۔ اب جب یہ بات سمجھ لی، آج اسی کے متعلق جو ہے یہ بات ہوگی۔ اور یہی تین چیزیں جس میں کسب اور قصد کا تعلق نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا، ان کو زہد کی توفیق دے دی، یہ اولیاء کے لیے ہے، اور ایک اولیاء کے لیے یہ کہ انہوں نے کوئی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے سے ان کو کچھ عطا فرما دیا، اور وہ جو عطا فرمایا اس پر ان کو قبضہ دے دیا کہ اب جب چاہیں اس کو استعمال فرما دیں۔ اور تیسرا جس کو صوفیہ تکوینی کہتے ہیں اور علماء اس کو معزونی کہتے ہیں کہ وہ معزون ہوتے ہیں، یعنی ان کو کچھ ایسا عطا فرما دیا ان کی عزت افزائی کے لیے، عوام کے سامنے ان کی اظہار عزت کے لیے، کہ جب وہ چاہیں اس کو استعمال فرمائیں اور جس طرح سے وہ چاہیں وہ جب وہ کہتے تو وہ کام ہو جائے۔ اس کے اوپر علامہ ابن جرسقلانی نے اور امام عینی نے ایک مثال دی ہے اولیاء کے لیے، شاید آگے اس کا ٹائم نہ ملے اس لیے میں اس کو یہاں بیان کر دوں، کہ ایک جریج بزرگ تھے پرانی امتوں میں، ان کے اوپر ایک الزام لگ گیا، کسی بدکار عورت نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ اس جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو وہ بچہ اٹھا کر جب ان کے سامنے عورت آئی تو انہوں نے اس کی ناف کے اوپر ہاتھ رکھا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو وہ حضرت جریج فرمانے لگے کہ تو بول کر بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ علامہ ابن جرسقلانی اور امام عینی نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اس کے پیٹ کے اوپر بچے کے، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا نہیں کی کہ یا اللہ تو اسے بلا دے، یہ بتائے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ علامہ ابن جرسقلانی اور امام عینی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تصرف عطا فرمایا تھا، جو قدرت دی تھی، جو طاقت دی تھی، اس کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے اس بچے کی ناف کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا بتا تو کس کا بیٹا ہے۔ تو وہ بچہ بول پڑا کہ میں فلاں چراہے کا بیٹا ہوں، جرواہے کا بیٹا ہوں، یہ میں حضرت جریج کا بیٹا نہیں ہوں۔ اب جو انہوں نے اپنا تصرف کیا ہے نا، یہ حضرت تصرف کرنا، یہ وہ طاقت تھی جو اللہ اپنے صالحین کو عطا فرماتا ہے۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتوں والے ہیں، ہم اسی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم وہی طاقت بیان کرتے ہیں جس کا اشارہ علامہ عسقلانی اور امام نووی نے اور بلکہ قاضی شوکانی نے نور العطار کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ یہی وہ بات تھی۔
تو اب یہ بات جب یہ کلیئر ہو گئی، ایک بات اور رہ گئی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ وہ ٹائم بھاگ رہا ہے، کہ انبیاء اور صالحین جب اس طاقت کو استعمال فرماتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے امور غیر عادیہ، اور خوارج نے جو اس کا لفظ نکالا ہے کہ فوق الاسباب، جو عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کے اندر سبب نہیں ہوتا، لیکن سبب تو ہوتا ہے لیکن عام سبب نہیں ہوتا۔ اس کا میں سمجھا دوں ایک بات سے، یہ مشکل تھوڑی سی بات لگتی ہے۔ عوام نے اگر علاج کرانا ہو تو وہ امور عادیہ سے علاج کرتے ہیں، مثلا دوائی سے علاج ہوتا ہے، ہمارے روزمرہ کے استعمال میں یہ چیز ہے۔ عوام شفا چاہتے ہیں کہ علاج کرتے ہیں امور عادیہ سے، یعنی دوائیوں سے، اور انبیاء اور صالحین جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو وہ امور غیر عادیہ اور فوق الاسباب سے کرتے ہیں، ان چیزوں سے جن سے کبھی کوئی علاج نہیں کرتا اور عادتاً ان چیزوں سے علاج نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں مبارک خراب ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا علاج قمیص سے کیا کہ یہ میری قمیص رکھ دو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب سبب قمیص تو تھا لیکن وہ امور غیر عادیہ تھا، وہ فوق الاسباب تھا۔ تو انبیاء و صالحین جب اس تصرف اور طاقت کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے تصرفات رکھے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں دی ہیں، اور اس کو معزون کہہ لیں یا تکوین کہہ لیں۔ اس کی مثال آگے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، میں نے جو پہلے آیت پڑھی ہے وہ میں نے بہت افلا یرون اللہ یرجو الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا بنا لیا، وہ نہ کسی کو نفع دیتا تھا نہ نقصان دیتا تھا۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، بچڑا نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، وہ نہیں دے سکتا تھا، بچڑا کیا دے گا، وہ بت کیا دے گا، لیکن ہم بچڑے کی بات نہیں کرتے، ہم بتوں کی بات نہیں کرتے، ہم تو خدا کے حبیب کی بات کرتے ہیں، اور اس کی انبیاء صالحین کی بات کرتے ہیں، اس کے مقرب ملائکہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ما فوق الاسباب، اب میں وہ لفظ بول رہا ہوں، ما فوق الاسباب، امور غیر عادیہ میں ان کو تصرف کا اختیار اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ صوفیہ اس کو امور تکوینیہ کہتے ہیں، علماء اس کو معزونیہ کہتے ہیں، ان میں ان کا اختیار ہوتا ہے۔ اب وہ آیات آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، مجھے قسم ہے بکھیرنے والوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور آگے فرماتا ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور مجھے قسم ہے ان تقسیم کرنے والوں کی جن کے حکم سے تقسیم ہوتا ہے۔ وہ تقسیم کیا ہوتا ہے؟ جو رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اسی کو دوسرے سورت النازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر دنیا کا انتظام کرنے والوں کی، پیچھے سے آتا ہے نا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، مجھے وہ ان فرشتوں کی قسم ہے جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، کھینچنے والوں کی قسم ہے، اور آخر میں آتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، مجھے امور تکوینیہ میں جو کام کرنے والے، جو انتظام فرمانے والے ملائکہ ہیں، مجھے ان کی قسم ہے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، وہ جو تقسیم کرنے والے ہیں مجھے ان کی قسم ہے۔ اب تقسیم کرنا اور تدبیریں کرنا یہ تحت الاسباب نہیں ہے، یہ فوق الاسباب ہے، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں۔ اگرچہ چھوٹی باتیں بھی اسی کی عطا سے ہوتی ہیں، بڑی بھی اسی کی عطا سے ہوتی ہیں، مگر آج کا موضوع صرف بڑی باتوں کا ہے کہ خدا مخلوق کی طرف نسبت فرما رہا ہے کہ ملائکہ بڑی باتیں کرنے والے ہیں۔ اب حمل کا ہونا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ تحت الاسباب میں نہیں، یہ فوق الاسباب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَهَا عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے اپنی طاقت سے حضرت مریم کو پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ اب پھونک سے حاملہ ہونا یہ تحت الاسباب میں نہیں آتا، یہ فوق الاسباب میں آتا ہے، یہ چھوٹی بات میں نہیں آتا، یہ بڑی بات میں آتا ہے۔ قمیص سے کسی کو ٹھیک کر دینا یہ چھوٹی بات میں نہیں آتا، یہ بڑی بات میں آتا ہے۔
پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، جب حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی حضرت مریم کو حاملہ کرنے کے لیے کہ وہ حامل سے ہو جائیں، انہوں نے دعا نہیں مانگی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھی گئی تھی، انہوں نے دعا نہیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب وہ آیا خوشخبری دینے والا پہنچا تو اس نے کرتا جو تھا حضرت یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اور جو ہی ڈالنا تھا وہ بینا ہو گئے۔ اب یہاں پر کہیں نہیں کہ انہوں نے دعا مانگی ہو، میں تیسری قسم کی بات کر رہا ہوں کہ دعا مانگے بغیر اللہ نے ان کو وہ تصرف دیا، اور پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہو کہ یا اللہ میری قمیض میں یہ طاقت پیدا فرما دے کہ وہ میری باپ کی آنکھوں پر جائے تو وہ درست ہو جائے۔ کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے، تفسیر میں نہیں ہے، کہیں اس دعا کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ وہ طاقت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے، ملائکہ جو استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے دعا مانگنے سے نہیں ملی، نہیں، ویسے مل گئی کہ ان کی عزت افزائی ہے اور خدا نے اپنی کرم نوازی فرمائی تھی ان کے اوپر۔ بعض شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں ہاں یہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ دعا کر دیں اور ان کی دعا قبول ہو جائے۔ اب میں آج کے درس میں صرف وہ آیات پڑھ رہا ہوں جن کے اندر دعا مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا، پھر واپس آ کر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری تھا جس نے بچڑا بنایا، جس کی میں نے آیت پہلے تلاوت کی ہے۔ اس نے بچڑا بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ تو سورہ طٰہٰ اور آیت 97 میں یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں ایسا کیا کہ قوم کو شرک کے اوپر لگا دیا۔ آپ ناراض ہوئے۔ اب ناراض ہونے کے بعد دعا نہیں کی، یہ ہے تکوینی طاقت، یہ ہے وہ معزون ہونے کی بات جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو تکوین کہہ لیں، کن والی طاقت کہہ لیں، کوئی اس کا نام دے دیں۔ چلو اگر آپ کو یہ معزون والا، وہ صاحب معزون ہوتے ہیں، وہ صاحب تکوین ہوتے ہیں، یہ نام پسند نہیں تو آپ نور ٹی وی پہ فون کر کے بتا دیں، آئندہ درس میں اس لفظ کو استعمال کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے اور فرمایا قال فاذهب، دعا نہیں مانگی، فرمایا قال فاذهب، دفع ہو جا، فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس، تو چلا جا، اب تیری دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس کہنے سے اس کو ایک بیماری لگ گئی، اور وہ چھوت کی بیماری تھی کہ وہ چھوت کی بیماری یہ تھی کہ وہ کہتا پھرتا تھا مجھے کوئی خدا را ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ جو اس کو ہاتھ لگاتا اسے بھی وہی مرض لگ جاتا سامری والا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نے جب فرمایا کہ جا تجھے یہ بیماری لگ جائے گی تو وہ لگ گئی۔ اسی کو تکوینی کہتے ہیں، اسی کو معزونی کہتے ہیں، اسی کو عوام کی نظر میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک وہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بھی میں اور آیات کی تلاوت کروں گا۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہم بریک پر جا رہے ہیں، اور بریک کے آنے کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات جو ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب یہاں تک کتنی بات یاد رکھیں کہ آج اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، فوق الاسباب، امور غیر عادیہ، بڑی باتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی باتوں کی باتیں نہیں ہو رہی۔ جی، اب بریک کے آنے کے بعد
میں پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معزون بنایا ہوتا ہے اور اہل تکمیل بنایا ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں بس وہ ہو جاتا ہے، یہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کر رہے تھے، تو میں نے چند انبیاء کی مثالیں تھیں۔ اب حضرت سیدنا ان کی اختیار پاس کیا ہوتا ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہوتا۔ قدرت کا معنی یہ ہے، اختیار کا معنی یہ ہو کہ کسی کے پاس ایسی طاقت ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنیے، یہ سورہ سبا کے اندر اور آیت 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری، بڑی شان بخشی۔ اور شان کیا تھی کہ حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور ان پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ کشادہ زریں اس سے بنائیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے یہ ان کو طاقت اور مرتبہ اور عطا فرمائی کہ وہ لوہے کی زریں بناتے، اور جس طرف وہ لوہے کو موڑتے وہ مڑ جاتا، یہ ہاتھوں کے اندر طاقت تھی۔ اب دنیا میں اور کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ صرف لوہے کو کاٹنے کی بجائے اس کو ٹھیک درست مشینوں سے نہیں، صرف ہاتھ سے موڑے اور وہ مڑ جائے، اور وہ موم بن جائے ان کے ہاتھ میں لوہا۔ تو ہاتھ میں جو لوہا موم بنا، یہ ان کے ہاتھ میں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کی طرف آئیں، اگرچہ میں نے اس کا پہلے وہ بیان کر دیا ہے۔ جنوں سے کام کرانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے پیچھے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا تو ہم اس کو جہنم میں آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سورہ سبا میں ہے، اور سورہ سواد میں ہے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، سورہ انبیاء میں بھی تجری بِأَمْرِهِ رُخَانًا حَيْثُ أَصَابَ، کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ طاقت دی تھی کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ مجھے یاد ہے صاحب تفہیم القرآن میں ایک جگہ یہ لکھا کہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ شرک ہے تو قرآن تو اس کو بیان کر رہا ہے، اگر یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے تو قرآن تو اس کو بیان فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں۔ اب یہ ما فوق الاسباب ہے کہ یہ تحت الاسباب ہے، کہ یہ چھوٹی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے؟ جنوں سے کہنا کہ یہ کام کر دو، جنات سے کام لینا، اور دعا نہیں مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جب وہ ہوا کو حکم دیتے تو ایچ ٹائم میں دعا نہیں مانگتے تھے۔ کیوں دعا نہیں مانگتے تھے؟ ہَذَا طَاعُنَا فَمْنٌ اَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، اللہ رب العزت نے ایک بار ان کو عطا فرما دیا تھا کہ یہ میرا تحفہ ہے تیرے لیے، اس کو رکھ لے، جب چاہے تو استعمال کر، اور جب چاہے نہ کر تو اسے ہم نہیں پوچھیں گے کہ کوئی استعمال کیا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے وہ طاقتیں، یہ ہے ما فوق الاسباب طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ جنات ان کے تابع کر دیے اور وہ ان کے حکم سے وہ کام کرتے تھے۔ اب ما فوق الاسباب طاقتوں کی اور بات سنیں، یہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ مٹی کا بناتے اور اس کے اندر پھونکتے اور وہ اڑنے لگتا، اور جو کوڑی کے مریض تھے اور جو نبینے تھے ان کے اوپر حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہاں میں یہ بات کر دوں کہ مسیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے یہ اس لیے، مثلا ہم جو وضو کرتے ہیں نا تو وضو کے دوران جو ہم سر کے اوپر سر کا مسح کرتے ہیں تو مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔
اب ہاتھ پھیرتے، جیسے ہم مسیح میں ہاتھ پھیرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، یعنی وہ ہاتھ پھیرتے بیماروں کے اوپر، نبینیوں کے اوپر، بس ان کا ہاتھ پھیرنا تھا۔ مسیح کہتے اس لیے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ تندرست ہو جاتے۔ اب بتائیں، بیمار ہو تو دوائی لینے سے تندرست ہونا یہ عادتاً ہے، یہ امور عادیہ میں سے ہے، اور ہاتھ پھیر کر کسی کو درست کر دینا یہ امور غیر عادیہ میں سے ہے۔ اور جب وہ ایسا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ وہ پہلے دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ قاضی شوکانی نے لکھا فتح القدیر کے اندر، جہاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کا قرآن کریم میں پہلے پارے میں جہاں یہ ذکر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بس ان کے پاس تو اسم اعظم تھا، بس جو ہی اس کو پڑھتے تو اس کے اندر اس طاقت سے ان کو درست کر دیتے تھے۔ تو حضرت یہ قاضی شوکانی کا قول ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ مسح کرتے، ہاتھ پھیرتے اور درست ہو جاتے۔ اب پھونک مار کر اڑا دینا، اس کے اندر طاقت پیدا کر دینا، یہ امور غیر عادیہ میں سے ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی باتیں تو کرتے تھے، بڑی بات دکھاؤ۔ ہاں، یہ بڑی بات دکھا دی، مردوں کو زندہ کرنا، وَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب جب مردوں کو زندہ کرتے، پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہیں ہے کہ وہ پہلے دعا کرتے تھے پھر پھونک مارتے تھے، وہ پہلے دعا کرتے تھے پھر وہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ پہلے دعا کرتے تھے پھر مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قرآن میں دعا کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سائن، یہ معجزہ جو تھا، یہ عطا فرمایا تھا۔ میں نے پچھلے 2-3 درسوں میں اس پر بات کی تھی کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو، نبینوں کو تندرست کرتے تھے، بینا بناتے تھے، مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا دنیا میں جو یہ کہے کہ ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ ان کو فائدہ تو انہوں نے پہنچایا۔ تو یہ امور غیر عادیہ فوق الاسباب ہو گئے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، کبھی کبھی ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ بات یہ کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو معجزہ ہوا نا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ تو معجزہ ہوا نا ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ معجزے کو تو ہم مانتے ہیں، بلکہ آج صبح بھی بات ہو رہی تھی کسی، معجزے کو ہم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اولیاء کی کرامت ہے، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، تو کرامت اور معجزہ ہوا۔ اب سوال یہ اللہ کے بندو کہ یہ جو اللہ نے ان کو قدرت اور تصرف اور طاقت دی ہے، اس کا نام شریعت نے معجزہ رکھا ہے، تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ ان کی طاقت کی نفی ہو گئی؟ بعض کہتے ہیں ہاں وہ ایک وقت میں دیا تھا، اس کے بعد وہ ختم کر دیا۔ میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، انہوں نے ایک بار بڑی اچھی بات مجھے سنائی۔ وہ کہنے لگے، میں وہ کہتے ہیں کسی ایک شبہ ڈالنے والے آدمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا جی کہ قبر کے اندر مردے نہیں سنتے۔ تو میرے فاضل دوست کہنے لگے، انہوں نے اس کو بخاری شریف کی ایک حدیث بتائی کہ وہ مردہ جو ہے وہ چلنے والوں کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو وہ جلدی سے جس کو ایویڈنس دیا، وہ کہنے لگا یہ تو اس وقت ایک وقتی طور پر دیا تھا نا، تو وقتی طور پر دینے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، تو اب وہ کہاں سنتے ہیں؟ تو میرے فاضل دوست کہنے لگے ہاں، دینے کا تو ذکر بخاری میں ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی کہ وہ سنیں۔ اب جو واپس لینے والی بات ہے، یہ تم بخاری سے دکھاؤ، یہ کہاں کہ خدا نے وہ واپس لے لی تھی، بس دے دی تو عطا فرما دی، اس کا انہوں نے معزول کر دیا، اللہ نے ان کو تصرف دے دیا۔ اب میں نے یہ جتنی آیات پڑھی ہیں کہ حضرت سلیمان کو یہ طاقت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، ان میں تھا تو یہ معجزہ، اس کا نام معجزہ ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ طاقت نہیں بنتی؟ طاقت تو بنتی ہے، ہماری بات اس میں نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی جتنے کام ہیں امور تکوینیہ کے، جو انسانوں کی بس سے بڑے کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سارے امور تکوینیہ میں ہیں، اس کا نام قدرت ہے۔ تو یہ اس کا نام قدرت ہے کہ اس کی نام قدرت ہے، تو کیا ابھی اس کی کن کی طاقت ختم ہو جائے گی؟ اس کی پاور ختم ہو جائے گی؟ اس کا نام رکھا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے امور تکوینیہ کا نام قدرت ہے، اسی طرح انبیاء اور صالحین کی جو امور تکوینیہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، ان کا نام معجزہ اور قدرت ہے، لیکن اس کے اوپر تصرف تو ہے نا، طاقت تو ہے نا۔ ہم تو بات طاقت کی کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت میں نے کر دیا ہے حیات پڑھ کر کہ اس کے اوپر ان کو قدرت اور اختیار تھی، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی دعا نہیں کی گئی، اور وہ بڑی باتیں ہیں۔ اب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے وہ 3 آیات جو تھی وہ 3 پیج ٹرن اوور کر دی ہے۔
وقت نہ ہونے کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر قرآن کریم میں آتا ہے، وہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا استقول المؤمنین لن یکفیکم، کیا خیال ہے کہ اگر وہ 4000 آ جائیں 5000 آ جائیں، تو آپ نے دعا نہیں کی تھی، بس وہ جو کہا تھا وہ ہو گیا تھا، دعا 1000 کی تھی جس کا سورہ انفال میں ذکر ہے۔ اب سورہ جنگ بدر کا یہ واقعہ سورہ انفال کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشہور قرآن کریم کی آیت ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کو جانتے ہیں، اور امام ابن جریر طبری نے اور سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر ہی کا واقعہ، بعض اس کو دوسرے مواقع بھی بیان کرتے ہیں، اللہ عالم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور ان کو پھینکا، جب ان کو پھینکا تو وہ سارے کافروں تک پہنچ گئی۔ اب ایک آدمی کا تھوڑی سی مٹی اٹھانا، کنکریاں اٹھانا اور ایسے پھینک دینا اور وہ پورے لشکر کے اوپر چلی جائیں، کیا یہ تحت الاسباب ہے یا یہ فوق الاسباب ہے؟ کیا یہ چھوٹی باتوں میں بات آتی ہے یا یہ بڑی باتوں میں بات آتی ہے؟ میرے خیال میں ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ بڑی باتوں میں بات آتی ہے، یہ چھوٹی باتوں میں نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، کہ تو نے پھینکی ہے مگر تو نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، ہاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرح منسوب کیا۔ اب ان کافروں کا جو خاتمہ ہوا، ان کو جو شکست ملی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ نے وہ تصرف اور وہ طاقت کو استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور طاقت ان کنکریوں کے اندر، علامہ آلوسی کا یہ ہے کہ میں کال نقل کر دوں کہ ان کنکریوں کے اندر طاقت کا پیدا کرنا یہ خدا کا کام تھا، ان کو پھینکنا یہ مصطفیٰ کا کام تھا۔ کسب خدا کا تھا اور خلق خدا کا تھا اور کسب مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا علامہ آلوسی کا ایک میں نے کال کر دیا۔ اچھا، آگے وہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بڑی باتیں وہ جو ہیں، بڑی باتیں جن میں دعا کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کی ہو، ان دعاؤں کا، بڑی باتوں میں دعا کا ذکر نہیں، وہ صرف وہ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کی ایک بات ہے، قرآن کریم میں ان کا ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ پانی کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک وحی نازل فرمائی۔ وہ وحی یہ تھی کہ تو اس کو بھیج دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باکس میں ڈال دے اور ہم تیری طرف اسے واپس لے آئیں گے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا بذریعہ فرشتہ یا ڈائریکٹلی، یہ ایک الگ بات ہے، ان کے اوپر جب وحی کی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو یقین ہوا تھا کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا تھا یہ عام عوام والا کرم نہیں تھا، ویسے تو ہر ایک کے اوپر کرم ہوتا ہے، یہ ان کرموں میں سے تھا جو ما فوق الاسباب طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرم فرماتی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہ ٹائم جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ حضرت سیدہ مریم کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس انہوں نے کیسے اس کون والی بات کو استعمال فرمایا اور ان کو کیسے یہ طاقت تھی۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جاتی ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، وہ اشارہ کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کلام کیسے کرے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اب یہ واقعہ میرا بیان کرنا مقصود نہیں، یہاں سے وہ ایک بات بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ پچھلی جتنی سورہ مریم کی آیات ایک رفتار تسلسل آ رہا ہے، اس میں حضرت مریم کو یہ کہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ جب لوگ تو اس سے یہ سوال کریں اور تو یہ کہنا
کہ یہ بچے سے پوچھ لو، ایک تو اس بات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدہ مریم کا وہ تصرف تھا جو انہوں نے استعمال فرمایا تھا۔ اور امام راضی نے تو یہاں کمال کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ اب حضرت مریم کو یہ کیسے پتا تھا کہ یہ بچہ بولے گا، کیونکہ قرآن میں تو یہ حکم نہیں، اور انہوں نے دعا بھی نہیں کی اللہ کے حضور حضرت مریم نے کہ یا اللہ لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں کیا کروں، کیا اس کا جواب دوں، کیا کروں، بچے کو بلاؤں، اس کا ذکر تو نہیں تھا۔ تو لوگوں نے جب کہا نا قالوا کیف نکلم، یہ کیسے باتیں کرتا ہے، تو علامہ راضی فرماتے ہیں کہ ہاں بچہ مہد میں ہو تو وہ بولتا نہیں ہے، لیکن سیدہ مریم جو تھی وہ ولیہ تھی، ان کے اندر وہ طاقت تھی، تو انہوں نے فرمایا ہاں جب میں کہوں گی تو یہ بچہ بولے گا۔ تو اب انہوں نے جب کہا کہ اس سے پوچھو، لوگوں نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی۔ اب یہاں دعا کا کوئی معاملہ نہیں تھا، حضرت مریم کے کہنے سے بچہ بول پڑا۔ یہ حضرت سیدہ مریم کا وہ تصرف اور وہ کرامت تھی جو حضرت مریم نے جس کو استعمال فرمایا۔ تو یہ وہ طاقت ہے کہ جس کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس اوڈڑی اس کا واقعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آصف بن برقیہ، ان سے جب کہا گیا کہ تخت لے کر تخت لائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو قرآن کریم میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ تھے، انہوں نے کہیں اس کی دعا کی ہو کہ جی نہیں میں وہ لاتا ہوں اور میرے دعا کرتا ہوں یا اللہ وہ تخت آ جائے، تو انہوں نے تو اس وقت ان کی دعا نہیں کی۔ کیا کہا تھا؟ کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا، اور وہ لے آئے۔ اب بغیر دعا کرنے کے جو انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، یہی وہ بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑی طاقتوں والے ہوتے ہیں، وہ بڑے مختار ہوتے ہیں، وہ جو امور عادیہ نہیں، امور غیر عادیہ میں، فوق الاسباب میں نہیں، تحت الاسباب میں وہ تصرف فرماتے ہیں، تو وہ لے آئے، دعا نہیں کی۔ تو یہاں سے علامہ ابن حجر اسقلانی کا وہ قول، پھر اس کو وہ سمجھ لیں کہ ہاں ان کے اندر ایک طاقت بلٹ ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ طاقت استعمال کرتے ہیں، جس کو وہ تصرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی انبیاء اور صالحین کی باتیں۔ اب ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، یہ جو شیطان تصرف کرتا ہے، شیطان جو ہم سے غلط کام کراتا ہے، اور شیطان جو تصرف کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمارے اندر ایک اپنا نفس ہے جو ہم سے غلط کام کراتا ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں تو اپنے خود کو یعنی پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے۔ اب جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے سکھاتا ہے؟ فوق الاسباب سے یا تحت الاسباب سے؟ نفس امارہ جو اپنا تصرف کرتا ہے کس سے کرتا ہے؟ تحت الاسباب سے یا فوق الاسباب سے؟ ظاہر ہے فوق الاسباب سے کرتا ہے۔ تو اگر نفس امارہ کے اندر ایک طاقت ایسی ہو کہ نفس امارہ جب چاہے اسے استعمال کر لے، وہ معزون ہو، اس کے لیے اس کو طاقت دے دی گئی ہے، شیطان کو معزون کر دیا گیا ہے۔ اگر نفس امارہ معزون ہو تو اعتراض نہیں ہوتا، اگر شیطان معزون ہو تو اعتراض نہیں ہوتا۔ نفس امارہ معزون ہو، طاقت والا کہیں، مختار کہیں وہ غلط کام کراتا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف کریں، شیطان کی طرف کریں تو کبھی شرک واقعہ نہیں ہوتا، عقیدہ توحید میں کبھی فرق نہیں آتا۔ لیکن جب انبیاء اور صالحین کی بات کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے، کبھی ان کو دعا سے وہ طاقت ملی ہوتی ہے، کبھی اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو تصرف کر دیا ہوتا ہے، تو جب وہ تصرف کر دیا ہے، تو جب وہ تصرف والی ان کو ملتی ہے تو اس سے وہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اگر ان میں شرک نہیں تو ان میں شرک کیسے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ انبیاء کا تو معنی یہ ہے کہ ان کو ایک امور خاص کر کے ان کے اندر ایک قدر جو طاقت ہے وہ ان کو دی گئی ہوتی ہے، جس کو وہ تصرف میں لاتے ہیں اور اس کو وہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر وہ نہ لائیں تو عام آدمی کا اور نبی کا اور صالح کا فرق ہی آخر کیا رہتا ہے؟ جادوگروں کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے۔
اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور دعا تو نہیں کرتے اس کے لیے جو جادوگروں کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ خوارج کا ایک خوارج جو ہے وہ اس کو تو مانتے نہیں کہ جادو کوئی ایگزسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت ان سے مخاطب نہیں ہوں، ماننے والوں سے مخاطب ہوں کہ جادوگر اگر تصرف کریں اس کے اندر، وہ طاقت کا استعمال کریں، سبحان اللہ، تو عین ایمان ہے، عین توحید ہے۔ لیکن اگر اسی طاقت کی نسبت انبیاء اور صالحین کی طرف کریں تو وہ کس طرح سے ہو گیا، شرک کس طرح سے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ختم ہونے سے پہلے میں دوبارہ اس بات کو ایک بار پھر میں یہ بات دہرا دوں تاکہ یہ بات دوبارہ کلیئر ہو جائے۔ جب اللہ تعالی انبیاء اور صالحین کو خاص طاقت عطا فرماتا ہے تو ایچ ٹائم ان کو اللہ سے اذن لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کا ذکر نہ ہو۔ امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو کیا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی ہو، لوگوں کو تبلیغ فرمانی ہو، تو ایچ ٹائم آپ کو ہر وقت اللہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھڑے کریں گے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں فلاں آدمی کو ذرا تیری طرف دعوت دے دوں؟ ایک بار داعی بنا دیا، ایک بار داعی بنانے کے بعد اس کے اوپر ان کو قبضہ اور تصرف دے دیا ہے۔ جب قبضہ اور تصرف اس کے اوپر دے دیا ہے تو اس کو اب دوبارہ نہیں اجازت ایچ ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو تکوینی امور میں، تکوینی طاقتوں میں، وہ بڑے بڑے کاموں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صالحین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کے اوپر بھی ایچ ٹائم میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات، اس آخری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی، امام رازی اور امام عینی نے ایک بات لکھی ہے، ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وہ طاقت ہے، ہوا چلانے والی، جنات سے کام لینے والی، جو ما فوق الاسباب طاقت ہے، اس کے اوپر علامہ عینی نے اور امام رازی نے خاص کر کے یہ لکھا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے، وہ کہتے ہیں کہ بعض ملحدوں کو یہ آیت لڑتی ہے، تکلیف دیتی ہے ان کو۔ یہ جب وہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ سلیمان علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے ایسی بڑی دعا مانگی کیوں تھی کہ اللہ ان کو یہ عطا فرمائے؟ یہ کیوں انہوں نے دعا مانگی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دعا مانگنے والے سلیمان علیہ السلام، عطا فرمانے والا اللہ، تصرف دینے والا اللہ، قدرت ان کو عطا کرنے والا اللہ، تو جلنے والے اور یہ ان کو لڑنے والے، جلنے والے، یہ تمہیں اس بات کی کس بات سے تکلیف ہے؟ تو امام عینی فرماتے ہیں اور امام علامہ ابن حجر اسقلانی کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ حق تھا کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اور یہ اللہ کی رحمت تھی کہ وہ اس کو عطا کریں، تو اللہ نے ان کو تفویض کر دیا تھا۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، تفویض کا لفظ نہ کہیں، وداعیاً الی اللہ میں بلانے کا جو تھا یہ تفویض ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ جس طرح تفویض وہ ہے، اسی طرح تفویض یہ ہے، تو وہ معزون ہوتے ہیں، صوفیہ کی زبان میں وہ اہل تکوین ہوتے ہیں، ہم اسی معنی میں ان کو مالک و مختار کہتے ہیں، اور لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، وہ مالک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اپنے نفع نقصان کے بھی وہ مالک نہیں ہوتے، ذاتی طور پر نہیں ہوتے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ کے چاہنے سے وہ ہوتے ہیں۔ آج وہ جو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں نے آیت تلاوت کی تھی اور خوارج کے شبہ کا ذکر کیا تھا، آج اس کے اوپر 5 درس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس آیت سے ہو گئے ہیں، اور اس کو میں نے 2 درس اس کے بعد دوسرے اینگل سے دیے ہیں۔ آئندہ میں وہ چند آیات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اگلی نشست میں، جن میں خوارج یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اگر وہ معزون تھے، اہل تکوین تھے، تو یہ وہ کیوں نہ کر سکے۔ ان آیات پر انشاءاللہ وہ تکوین والی باتیں جو ہیں ان پر انشاءاللہ آئندہ سے ہوگا۔ اب یہ بھی ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہر آدمی کی کچھ پسندیدہ قرآن کی آیات ہیں،
پہلے درس میں نے یہ کہا تھا یا دوسرے میں غالباً۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی وہ پسندیدہ آیات ہیں، اور وہ جو پسندیدہ آیات ہیں ان آیات کو انشاءاللہ آئندہ میں وہ عرض کیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ بات وہ میں نے عرض کی تھی کہ عوام کو، عام لوگوں کو جو ہم معذون ہیں، اپنی قوت سماعت میں معذون ہیں، قوت بصر میں، دیکھنے میں، سننے میں، سونگھنے میں، کھانے میں، سونے میں، اٹھنے، یہ سب چیزوں میں ہم معذون ہیں۔ اللہ نے ہمیں اجازت دی تو ہم سے تو اللہ واپس نہیں لیتا، بلکہ سخی تو ہے ہی وہ جو دے کر واپس نہ لے، اس کا مطالبہ نہ کرے۔ تو اللہ تو کائنات کو پیدا فرمانے والا، سخی بنانے والا، وہ تو سب سے بڑا سخی ہے، وہ سب سے بڑا موتی ہے، وہ سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب اس نے عطا فرما دیا تو وہ واپس کیسے لیتا ہے؟ جب تک وہ اس عہد نبی کو نبی ہونے کی وجہ سے عطا فرمایا، تو جب تک نبی نبوت کے عہدے پہ رہے گا اس وقت تک اس کے پاس وہ طاقت رہے گی۔ ولی کو ولی ہونے کی وجہ سے عطا فرمایا، جب تک ولی ولایت کے عہدے پہ رہے گا اس وقت تک وہ طاقت اس کے پاس رہے گی، اسے وہ طاقت چھینی نہیں جائے گی، اس کو واپس نہیں اس سے لی جائے گی۔ یہ ایک مشہور کر دیا گیا ہے کہ نہیں جی وہ وقتی طور پر تو وہ دے دی جاتی ہے، اس کے پاس اسی وقت لے لی جاتی ہے۔ دینے والی آیات میں نے قرآن کی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی شبہ ڈالنے والوں سے واسطہ پڑے تو ان سے کہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو دینے کی طاقت قرآن میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ دینے کی طاقت قرآن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، بار بار دعا نہیں کرتے تھے، وہ اپنا جو عصا تھا اس کو پھینکتے وہ ذہاب بن جاتا، بار بار اس کو نہیں کرتے تھے۔ وہ فرعون کو درستگی کے لیے اس کو استعمال کرتے، وہ بار بار دعا نہیں کرتے تھے، وہ معذون تھے۔ یہ ساری آیات خدا کے دین کی، اس کی عطا کی، اس کی رحمت کی، اس کی کرم نوازیوں کی تو یہ آیات ہیں۔ ابھی کوئی قرآن سے یہ بھی تو دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پھر وہ چھین لیتا ہے۔ ہاں، چھینتا تب ہے جب وہ اس کے منصب کا اہل نہ رہے۔ وہ منصب کا اہل نہ رہے تو وہ عطا کا بھی اہل نہیں رہتا۔ لیکن انبیاء صالحین تو منصب کے اہل بھی ہوتے ہیں، منصب پہ فائز بھی رہتے ہیں، تو پھر ان سے چھیننے کا کیا معنی؟ ہاں، اللہ کے مقابل جب بات کریں تو پھر اللہ کے حضور تو وہ فقیر ہوتے ہیں، اللہ کے حضور تو وہ لینے والے ہوتے ہیں، اس کے مقابل ان کا اختیار نہیں ہوتا، اس کے مقابل ان کی عطائیں نہیں ہوتی۔ یہ عطائیں اور مختار ہونا امت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت تک اجازت، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔